بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کشوں پر پھر سے لطف ساقیے کوثر ہوا۔ میں کشوں پر ہاں، اس لیے کہ الحمدللہ اختیاراتی نظام سے آپ بہت بخوبی واقف ہیں اور بہترین نظامت کے ساتھ بھائی لہذا فرمائیں کہ میں کشوں پر پھر سے لطف ساقیے کوثر ہوا۔ دیکھیے جیسی بزم ہوتی ہے لہجہ وہی ہونا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میں کشوں پر پھر سے لطف ساقیے کوثر ہوا، شکر حق ہم کو میسر ایک نیا ساغر ہوا۔ میں کشوں پر دیکھیے شاعری بہرحال سمجھنے والے مولا آپ کو آباد رکھیں گے۔ میں کشوں پر عمر بھائی آ جائیں اتنی دیر میں مطلب پھر دہراتا ہوں کہ میں کشوں پر پھر سے لطف ساقیے کوثر ہوا۔ کیا کہتے عمر بھائی جی ہاں، میں کشوں پر پھر سے لطف ساقیے کوثر ہوا، شکر حق ہم کو میسر ایک نیا ساغر ہوا، دیر تک ساغر سے میرے ہونٹ چپکے ہی رہے۔ فرمائیں کہ دیر تک ساغر سے میرے ہونٹ چپکے ہی رہے، تشنگی بڑھنے لگی میرا گلا جب تر ہوا۔ دیر تک ساغر سے میرے ہونٹ چپکے ہی رہے، دیر تک کیا سنجیدگی سے آپ سننے بہت اچھا لگ رہا ہے، دیر تک ساغر سے میرے ہونٹ چپکے ہی رہے، تشنگی بڑھنے لگی میرا گلا جب تر ہوا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تشنگی بڑھنے لگی میرا گلا جب تر ہوا۔ شیر ملاحظہ فرمائیں کہ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش کھو بیٹھے سبھی۔ کیا یہاں پہ ہم دیکھیے مصرے کا خاص طور پہ آپ نے تو بہت اچھے مصرے تراشے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش کھو بیٹھے سبھی، جام ہونٹوں سے لگا اس کا اثر دل پر ہوا۔ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش کھو بیٹھے سبھی، ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش کھو بیٹھے سبھی۔ اور یہاں سے شاعری ہو رہی ہے صاحب، شاعری ہو رہی ہے۔ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش کھو بیٹھے سبھی، جام ہونٹوں سے لگا اس کا اثر دل پر ہوا، اس کا اثر دل پر ہوا۔ اب دیکھیں یہ جو ٹھنڈ ہے بہرحال وہ ہے، لیکن میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ متبسم ہو کے جیسے سن رہے ہیں اسی انداز سے کچھ اشعار اور سن لیں۔ خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں کہ جام ہونٹوں سے لگا، ابھی چلیے آگے کی منزل ہے، جام ہونٹوں سے لگا، جام ہونٹوں سے لگا اس کا اثر دل پر ہوا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں صدر اول وہی تاریخ ہے، اور صدر اول سے غیبت کبریٰ تک کا سفر دو مصروں میں ساقی نامے میں ملاحظہ فرمائیں صرف ایک لفظ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ہوش میں ہوتے ہوئے بھی ہوش کھو بیٹھے سبھی، جام ہونٹوں سے لگا اس کا اثر دل پر ہوا، زر تھا جس کا کشادہ وہ تو پیتا ہی رہا۔ دیکھیں ایک لفظ اگر پہنچ گیا تو شاید میں شعر پہنچا لے جاؤں، اور یہاں پہ الحمدللہ ذہین و متین افراد بیٹھے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں شعر کی گہرائی و گہرائی ماپنے والی شخصیتیں بیٹھی ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ زر تھا جس کا کشادہ وہ تو پیتا ہی رہا، پی کے جو بہکا وہ پہلے دور سے باہر ہوا۔ سلامت رہے آپ، جیتے رہیے آپ۔ صدر اول سے یہاں تک کا سفر ہے، پہلا دور ملاحظہ فرمائیں کہ پی کے زر تھا جس کا کشادہ وہ تو پیتا ہی رہا،
پیتا ہی رہا. وہ تو پیتا ہی رہا. پی کے جو بہکا سلامت رہے وہ پہلے دور سے باہر ہوا. پی کے جو بہکا وہ پہلے دور سے باہر. وہ پہلے دور سے باہر ہوا. شیخ ملاحظہ فرمائے کہ میں پلانا چاہتا تھا شیخ کو جام ولا. اب ثانی مصرے کا ذرا رنگ دیکھیے گا کہ میں پلانا بھائی قاسم میں پلانا چاہتا تھا شیخ کو. اہل زبان بیٹے میں پلانا چاہتا تھا شیخ کو جام ولا اور تبرے کا نیا الزام میرے سر ہوا. یہ ہوا رک جائے, یہ ہوا ذرا طوفان کے بدلے. تو میں سلسلے سے دوسرا شعر پڑھ دیتا ہوں جو تمہید ہے یہاں تک ملاحظہ فرمائے کہ پی کے جو بہکا وہ پہلے دور سے باہر ہوا. شعر ملاحظہ فرمائے جو پی کے جو بہکا وہ پہلے دور سے باہر ہوا. میں پلانا اور بھائی میں پلانا چاہتا تھا شیخ کو جامع, میں پلانا چاہتا تھا شیخ کو جامع بلا اور تبرے کا نیا الزام میرے سر ہوا. ارے میں نے چھڑکی تھی فقط میں نے چھڑکی تھی میں حب ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. خاص طور پہ شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ میں پلانا چاہتا تھا شیخ کو جامع بلا اور تبرے کا نیا الزام میرے سر ہوا. زمان ہے اور تبرے کا نیا الزام شیخ ملاحظہ فرمائیں میرے سر ہوا. ارے میں نے منظر پر میں حب علی چھڑکی تھی بس. اس سے بیٹا میں شیخ حقی نامے کا سنا نہیں سکتا ہوں. سوال کا لطف لیجیے گا. میں نے منظر پر میں حب علی چھڑکی تھی بس. یہ تو چہروں نے بتایا کیا پس منظر ہوا. میں نے منظر پر میں حب علی چھڑکی تھی بس. یہ تو چہروں نے بتایا پس منظر ہوا. مصرع پیش کر رہا ہوں, لائق پسند خاطر ہو تو دعا دیجیے گا اور مناسبت دیکھیے. منزل تک پہنچ ہی گیا ہوں, لہذا فرمائیں کہ میں نے منظر پر میں حب علی چھڑکی تھی بس. یہ تو چہروں نے بتایا کیا پسے منظر ہوا. مصرع نظر کر رہا ہوں, لہذا فرمائیں کہ عسکری کا لشکری ہوں. عسکری کا لشکری ہوں. سلسلہ ہے کوثری. علامت ہے عسکری کا سلسلہ ہے کوثری. نام سے بہت الحمدللہ بہت استفادہ ہے. کیا عسکری کا لشکری ہوں. سلسلہ ہے کوثری. جس نے منہ کوثر سے موڑا بس وہی ابتر ہوا. عسکری کا لشکری ہوں. سلسلہ ہے کوثری. جس نے منہ کوثر سے موڑا. اچھا یہاں تک لانا کیوں تھا؟ کیونکہ قطع پیش کرنا ہے. ملاحظہ فرمائیں عسکری کا لشکری ہوں. سلسلہ ہے کوثری. جس نے منہ کوثر سے موڑا بس وہی ابتر ہوا. نقطۂ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی. کیا کہنے نقطۂ خلقت زیارت پڑھیے بی بی کی. نقطۂ خلقت یعنی سب کی طرف سے جس بی بی نے امتحان دیا وہ بی بی زہرا سلام اللہ کے علیہا ہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد قطع پیش کر رہا ہوں کہ جس نے منہ کوثر سے موڑا بس وہی ابتر ہوا. اس کے بعد کی منزل کیا ہے؟ ملاحظہ فرما لیں کہ نقطۂ
ہے خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی، نقطۂ خلقت یہی ہے اور حجاب اللہ بھی، اس کا کنبہ دہر میں فیاض تھا، فیاض ہے۔ تاریخ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا کنبہ دہر میں فیاض تھا، فیاض ہے۔ ارے مظہر اوصاف رب ہے فاطمہ زہرا کی ذات، گر یہ چہرہ پھر لے سمجھو خدا ناراض ہے۔ اس کا کنبہ دہر میں فیاض تھا، فیاض ہے، مظہر اوصاف رب ہے فاطمہ زہرا کی ذات، زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ گر یہ چہرہ پھیر لے سمجھو خدا ناراض ہے۔ زیادہ دیر کی زحمت بھی نہیں ہے، گر یہ چہرہ پھیر لے سمجھو خدا ناراض ہے، سمجھو خدا ناراض ہے۔ اب ایک خیال ملاحظہ فرمائیں کہ فاطمہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے۔ اب مطلع کا ثانی مصرع اس کا ہم ملاحظہ فرمائیں کہ فاطمہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہے تو لکھنا بہت دشوار ہے۔ فاطمہ کی منقبت دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرح، فرمائے کہ غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف، یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے۔ گلے میں فاطمہ کا ہار ہے، یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے۔ چونکہ منقبت کی بزم ہے تو سوچ رہا ہوں کہ منقبت ہی کا سلسلہ جاری ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ وہی شعر آخر میں دوبارہ فاطمہ کی منقبت لکھنا بہت دشوار ہے، ہاں اگر مشکل کشا چاہے تو بیڑا پار ہے۔ غور سے دیکھو ذرا تسبیح زہرا کی طرف، یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے، یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا۔ اب آپ زبان اور رعایتوں میں داد دے رہے ہیں تو سنیے، عرض کرتا ہوں علمی آغوش جامع جوادیہ بنارس، ایک بہرحال عرصہ گزرا ہے وہاں پر، اور جو لوگ جانتے ہیں الحمدللہ مصرے جو دیے جاتے ہیں وہ ان کے تغرے جو ہے لگا دیے جاتے تھے، پھر طلاب انہی مصروں پر طب آزمائی کرتے تھے، تو وہ دور بھی ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن ایک مصرع ہوا تھا، میں مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری چھوٹی سی بھی طلب کو، ہماری چھوٹی سی بھی طلب، شاید سن رہے اس لیے انتخاب کیا، ہماری چھوٹی سی بھی طلب کو وہاں سے بخشش بڑی ملی ہے۔ ہماری وہی مجمع ہے جو شاعری سن رہا ہے اس میں، ہماری چھوٹی سی بھی طلب کو وہاں سے بخشش بڑی ملی ہے، کہ ہم نے مانگا تھا ایک لمحہ در علی سے صدی ملی ہے۔ ہماری چھوٹی سی بھی طلب کو، پر دو شعر سنانا مقصود ہے، اپنی جگہ لے رہا ہوں کہ ہماری چھوٹی سی بھی طلب کو وہاں سے بخشش بڑی ملی ہے، کہ ہم نے مانگا تھا ایک لمحہ در علی سے صدی ملی ہے، در علی سے جناب آدم سے مصطفیٰ تک، اہتمام دیکھیں، جناب آدم سے مصطفیٰ تک، علی سے مہدی یہ با صفا تک۔ ثانی مصرع خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں کہ جناب آدم سے مصطفیٰ تک
پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ. جناب آدم سے مصطفیٰ تک، علی سے مہدی باصفا تک، کڑی سے جس کی کڑی جڑی ہے ہمیں تو وہ رہبری ملی ہے. اور اسی کلام کا اور شاید میں اپنی جگہ لے لوں کہ جناب آدم سے مصطفیٰ تک، علی سے مہدی باصفا تک، کڑی سے جس کی کڑی جڑی ہے ہمیں تو وہ رہبری ملی ہے، ہمیں تو وہ رہبری ملی ہے. ارے شعر سن لے اہل زبان کے لیے خاص طور پہ کہ تمہارا ہمارا رہبر ہے فخر موسیٰ. رعایت لفظی، ہمارا رہبر ہے فخر موسیٰ، تمہیں ہو فرعونیت مبارک. ساری مصرے کی رعایت دیکھیں آپ خاص طور پہ کہ ہمارا رہبر ہے فخر موسیٰ. اچھی آپ نے ابیات سنا دی ہے، بالکل دھروب کروٹ لے کے نجف و غدیر کے بوسے لے رہی ہے. اور آپ کو سلامت رکھے. کڑی سے جس کی کڑی جڑی ہے ہمیں تو وہ رہبری بھی. یاد رکھیے گا کہ ہمارا رہبر ہے فخر موسیٰ، تمہیں ہو فرعونیت مبارک. ہماری قسمت میں معجزہ ہے، تمہیں تو جادوگری بھی ہے. تمہیں ہو فرعونیت مبارک، ہماری قسمت میں معجزہ ہے، تمہیں تو جادوگری ملی ہے. ذرا سی شہرت پر مت کرنا. اب لہجہ دیکھیے، ذرا سی شہرت پر مت کرنا، کسی کو کمتر بھی مت سمجھنا. جو تھوڑی عزت ملی ہے تم کو خدا نے دی ہے، کبھی ملی ہے. بالکل منفرد، کچھ شعر بالکل منفرد ہے.